ہمارے ہاں مسئلہ چلتا ہے دیہات میں جمعے کی نماز کا۔ اب جمعے کی نماز کے بارے میں جس طرح عام احناف کی رائے یہ ہے کہ دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، دیہات کے لیے مصر جامع چاہیے، مصر جامع۔ اب مصر جامع کے لیے شرائط ہے کہ مصر جامع کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ بازار ہو، بہت بڑی آبادی ہو، اور فلاں فلاں شرطیں اس کے اندر بیان کی ہیں کہ مصر جامع ہو۔ اب ہمارے ہی اکابر میں سے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آج کے دور میں دیہات میں جمعہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب ہمارے ہی بعض اکابر وہ فرما رہے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہمارے ہی بعض اکابر فرما رہے ہیں کہ دیہات کے اندر جمعہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے کہ ہم کون سی رائے بیان کریں اور کس رائے پہ عمل کریں، دیہات میں جمعہ پڑھنے والی رائے پر یا دیہات میں جمعہ نہ پڑھنے والی رائے پر؟ اب اگر ہم عمل اس پہ کرتے ہیں کہ نہیں جی دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اگر آپ دیہات میں جمعہ نہیں پڑھتے، دیہات میں عید کی نماز نہیں پڑھتے، تو پھر متبادل طور پہ دیہات والوں کے ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے آپ نے ذریعہ کون سا اختیار کیا ہے؟ ایک ہفتے میں ایک دن جمعہ ہے جب وہ مسجد میں آتے ہیں، سال میں ایک دن ہے جب وہ عیدگاہ میں آتے ہیں۔ ہم نے سال میں ایک دن عیدگاہ میں بھی آنے سے روک دیا اور ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز کے لیے بھی آنے سے روک دیا، اور متبادل ہم نے انتظام ان کے لیے کیا نہیں کہ جس سے ان کا ایمان اور اعمال بچے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان بھی جائے گا اور آہستہ آہستہ اعمال بھی جائیں گے، اور کوئی شخص ان کو گمراہ کرنا چاہے گا، خواہ وہ قادیانی تو یا کوئی اور فتنہ ہو، تو ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ اور اس سے بڑا مسئلہ کہ جب ہم دیہات میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو آج کے دور دیہاتوں میں غیر مقلد جہاں دو گھر ہیں وہاں بھی جمعے پڑھا رہے ہیں، ہم نے جمعہ بند کر دیا، انہوں نے جمعہ شروع کرا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے ہی آدمی وہاں جمعہ پڑھنے کی وجہ سے بد عقیدہ بھی ہو گئے اور بد عمل بھی ہو گئے۔ اور اگر ہم ان اکابر کی رائے کو لے لیتے کہ جو دیہات میں جمعے کے قائل ہیں تو ہماری عوام کا عقیدہ بھی بچ جاتا اور عوام کے اعمال بھی بچ جاتے۔ اب اس پہ جب آپ کسی جگہ عمل کریں گے تو آپ کے خلاف بعض فتوے آئیں گے، دیکھو جی ہمارے اکابر جمعہ فی القرآن کے قائل نہیں ہے اور تم نے اکابر کو چھوڑ دیا۔ تو آپ جواب یہ دیا کریں بھئی جس طرح بعض اکابر جمعہ فی القرآن اور دیہات میں جمعے کے قائل نہیں، اسی طرح بعض اکابر جمعہ فی القرآن اور دیہات میں جمعہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو میں جو پڑھ رہا ہوں میں بھی تو اکابر کی رائے پہ عمل کر رہا ہوں۔ فرق یہ تھا کہ ایک اکابر کی رائے یہ تھی اور ایک اکابر کی رائے وہ تھی۔ جب دو رائے ہوگی تو دونوں رائے اکابر کی ہیں، ہم کسی رائے پر بھی عمل کریں تو اپنے اکابر کی راہ سے نکلتے نہیں ہیں، اکابر کی رائے کے اندر ہی رہتے ہیں۔ صرف فرق اس بات کا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کس رائے پر عمل کریں تو ہمیں فائدہ زیادہ ہے اور کس رائے پر عمل کریں تو ہمیں نقصان زیادہ ہے۔ جہاں نقصان سے بچتے ہوں اور نفع حاصل ہوتا ہو پھر آدمی کو چاہیے اپنے اکابر کی اس رائے پر عمل کر لیں۔ تو میں نے آج کے مجلس میں آپ کو دو باتیں سمجھائی ہیں، اس کا خلاصہ ذہن نشین فرما لو۔ نمبر ایک، اکابر علماء دیوبند کسے کہتے ہیں اور دیوبندی رائے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت شیخ الہند کے براہ راست شاگرد، ان کی رائے اکابر دیوبند کی رائے ہے۔ جو رائے اس سے مل جائے وہ دیوبندی رائے ہے، جو عقیدہ ان سے مل جائے دیوبندی عقیدہ ہے، جو نظریہ ان سے مل جائے وہ دیوبندی نظریہ ہے، اور جو حضرت شیخ الہند کے براہ راست شاگردوں سے ہٹ جائے وہ دیوبندی نظریہ نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں گے نا تو آپ کبھی بھی نئے آنے والے نئے پیدا ہونے والے افراد کی رائے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ کوئی دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھ کے کوئی رائے پیش کرے اور شیخ الہند کے شاگردوں سے نہ ملے تو آپ اس سے پریشان نہیں ہوگے کہ بعض دیوبندی یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں۔ نہ، یہ دیوبندی نہیں کہتے، یہ دیوبندیوں میں اختلاف نہیں بلکہ دیوبند سے اختلاف ہے۔ نمبر ایک،
اکابر علماء دیوبند کسے کہتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں دیوبند میں اختلاف کسے کہتے ہیں اور دیوبند سے اختلاف کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، جس مسئلے پر اکابر علماء دیوبند کی 2 رائے آ جائیں، ہم ان میں سے جس رائے پر بھی عمل کریں گے وہ اکابر کی رائے ہوگی۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں اور آئندہ نسلوں میں اکابر کی وہ رائے پیش کرنی ہے کہ جس سے امت میں جوڑ ہو اور امت میں توڑ نہ ہو، اور جس سے امت کا فائدہ ہو اور امت کا نقصان نہ ہو، اور جس سے امت علماء کے قریب ہو، علماء سے دور نہ ہو۔ یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ بولتے نہیں آ گئی ہے نا؟ اب میں آپ کے لیے پھر دعا کرتا ہوں جو بار بار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ باتیں سمجھنے والا دل عطا فرمائے اور یاد رکھنے والا دماغ عطا فرمائے اور بیان کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ بس یہ 3 چیزیں آپ کو مل گئی نا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے ان طلباء کو بات بھی سمجھ آ گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ بیان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، ہماری فکر کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے اگلی نسل کو سمجھائیں ہمارے اکابر کون ہیں، اکابر کی رائے کیا ہے، اکابر کا مسلک کیا ہے۔ تو ہم جدید فکر نہیں دیتے، جدید نظریہ نہیں دیتے، جدید سوچ نہیں دیتے اور نہ ہی انہیں طرز عمل دیتے ہیں، بس ہم بعد والوں کو پہلو سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کا مسلک، اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔